فرمایا اگر زمین پر فقط 2 لوگ رہ جائیں، امام کی حدیث ہے، تو اس میں سے ایک حجت ہو گئی یقیناً۔ امام صادق نے فرمایا اگر زمین پر فقط 2 لوگ رہ جائیں تو اس میں سے ایک حجت ہوگی، اور بعد میں فرمایا موت اسے بعد میں آئے گی کہ جو حجت ہے۔ صحیح ہے؟ تو حجت خدا۔ عنوان بصری کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، میرا دل بڑا مغموم ہو گیا، میں پہنچا روضہ رسول پر، مدینہ تھا، روضہ رسول پہ پہنچا، زیارت کی، نماز پڑھی، اور میرا طریقہ کار یہی بن گیا کہ میں جاتا تھا روضہ رسول پہ نماز پڑھتا تھا۔ میں نے مالک بن انس کے پاس جانا چھوڑ دیا اور گھر پہ فقط واجب نماز کے لیے گھر سے نکلتا تھا روضہ رسول پہ نماز پڑھنے کے لیے، ورنہ میں گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ سادہ الفاظ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے، ڈپریشن، ٹھیک ہے، اپنی غلطی کی وجہ سے۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میرا دل دفعتاً ان کی محبت سے لبریز ہو گیا اور میں اپنے آپ کو روک نہ سکا، اور میں اپنے عصر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر سے نکلا اور میں فوراً پہنچا بیت الشرف امام صادق علیہ السلام پر۔ میں پہنچ گیا وہاں، اور میں نے وہاں پہنچ کر، غلام باہر آیا، میں نے سب سے پہلے سلام کیا، السلام علیک ایھا الشریف، اے شریف النفس انسان، آپ پر میرا سلام ہو۔ شریف کہا جاتا تھا، آج کے پاکستان کے شریف سے نہ جوڑیے گا، لیکن شریف کہا جاتا تھا ایک ایسے شخص کو کہ جو با کمال ہو، سیادت جس کے پاس ہو گیا۔ تو میں نے سلام کیا، غلام باہر آیا، کہا کیا کام ہے؟ کہ امام صادق سے ملنا چاہتا ہوں۔ غلام اندر گیا، امام نماز میں مصروف تھے، نماز ختم کر کے اس نے پوچھا، امام نے کہا لے آؤ اسے اندر۔ عنوان بصری کہتے ہیں کہ میں امام کے پاس پہنچا، امام نے مجھ سے پوچھا، اب اس میں کچھ باتیں ہیں آگے لیکن درمیان میں یہ آداب۔ امام نے کہا تمہاری کنیت کیا ہے؟ اس نے کہا ابو عبداللہ۔ امام نے کہا کہ بہت ثبتک اللہ کنیتک، اللہ تجھے تیری کنیت پہ باقی رکھے، تو واقعا اللہ کا بندہ بن کے رہے، بہت اچھی کنیت ہے تیری۔ اچھا اتنا ہو گیا، سنیے گا، امام نے کہا یا ابا عبداللہ، اب اسے کنیت سے پکارا، ما مسئلتک، کیوں آئے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ عنوان بصری کہتے ہیں کہ جو امام کے پاس میں بیٹھا تھا اور انہوں نے مجھے دعا دی تھی، میں نے دل میں سوچا کہ اگر کچھ بھی نہ ہو اب تو بس فقط یہ جو دعا مجھے جعفر صادق سے مل گئی، یہ میری دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، سن لیجیے گا۔ جب امام نے پوچھا ما مسئلتک، تو کہتے ہیں میں نے امام سے کہا کہ مولا میں دعا کر رہا تھا روضہ رسول پہ جا کر کہ اللہ آپ کے دل کو میرے لیے مہربان کر دے اور میں آپ کے علم سے استفادہ کر سکوں۔ سبحان اللہ، یہاں سے اب بالکل وہ ان ڈیپتھ علمی بات شروع ہو رہی ہے۔ ترجمہ فقط کروں گا، اردو پڑھوں گا، وضاحت کا بالکل موقع نہیں ہے۔ اتنے سارے مومن ماشاءاللہ تشریف فرمائے، امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اس برکت سے آپ خود بخود سمجھتے جائیں گے امام کیا کہہ رہے ہیں، اور میں بھی کون سا خود پورا سمجھ چکا ہوں، لیکن بہرحال انشاءاللہ امام کی برکت سے کہ مولا میں چاہتا ہوں علم حاصل کروں۔ امام نے کہا لیس العلم بالتعلم، اے عنوان بصری، اے ابو عبداللہ، یاد رکھو علم سیکھنے سے نہیں آتا، العلم نور یغذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک ایسا اللہ کا نور ہے کہ جسے وہ ہدایت عطا کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں اتارتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاش اس کی وضاحت کا تھوڑا سا اور وقت ہوتا۔ تو مولانا یہ جو ہم سیکھنے سے آ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ معلومات ہے، یہ علم نہیں ہے۔ کیا کہنے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلومات ہے کچھ چیزوں کا جان لینا، علم ہے کہ اس علم کے ذریعے سے وہ نور حاصل کرنا کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، یہ ہے علم۔ امام نے کہا سیکھنے سے نہیں آتا۔ پھر کہا اللہ اکبر، امام نے کہا حقیقت عبودیت کو تلاش کرو، یعنی اللہ کی بندگی کرو، اللہ تمہیں سکھا دے گا۔ یہ قرآن میں بھی اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جو تمہیں نہیں پتا اللہ سکھا دے گا۔ عنوان بصری کہتے ہیں میں نے کہا کہ مولا یہ حقیقت عبودیت کیا ہے، عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ امام نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ کہا عبادت کی حقیقت، نماز پڑھنا عبادت کی حقیقت نہیں ہے، نماز عبادت کا ایک جزو ہے، حقیقت عبادت نماز نہیں ہے۔ ہر عبادت وہ عبادت کا ایک عمل ہے جسے کرنا واجب ہے، لیکن اس عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ سنیے گا، 3 باتیں بیان فرمائی۔ کا عنوان عبادت کی پہلی حقیقت یہ ہے
کہ جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے تو اسے اپنا نہ سمجھ. اور آگے فرمایا اس لیے کہ غلام کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا, جو کچھ ہوتا ہے اس کے آقا کی ملکیت. اگر نماز پڑھنے کے بعد اس حقیقت تک پہنچ رہے ہیں تو عبادت کی حقیقت ہے, ورنہ ظاہر ہے فقط. ٹھیک. دوسرا فرمایا, گنجائش ہے ایک پہ بات ہو سکے لیکن فقط اردو. امام نے کہا عبادت کی دوسری حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں اپنی تدبیر نہ کرو. ٹھیک ہے, یعنی ایسے لمبے لمبے منصوبے نہ بناؤ کہ جس میں عقیدہ توحید کا کوئی وجود ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, اپنی تدبیر, ہم کیا تدبیر کرنے والے. اچھا, امام نے فرمایا اگر کوئی اللہ کی تدبیر پر راضی ہو جائے تو اس کے لیے پھر دنیا کے مصائب آسان ہو جاتے ہیں. یہ عبادت کی حقیقت ہے. اسے پتا ہے کہ مکروا و مکر اللہ, وہ بھی پلان کرتے ہیں, اللہ بھی ایک منصوبہ بناتا ہے. اللہ خیر الماکرین, اللہ از دا بیسٹ پلان. تو عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی تدبیر نہ کرو, خدا کی تدبیر پر راضی رہو. مطلب یہ نہیں کہ پلاننگ نہ کرو, کوشش کرو, منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھو, پھر جو اللہ کی تدبیر ہے اس پر راضی ہو جاؤ. عبادت کی تیسری حقیقت, سبحان اللہ, عبادت کی عنوان بصری سے کہہ رہے امام, عبادت کی تیسری حقیقت یہ ہے کہ خدا کے بندے کی مصروفیات وہاں ہوتی ہیں جہاں اللہ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے. ذرا اپنی زندگی میں چیک کیجئے گا کہ ہمیں کتنے وقت کس کام میں گزار رہے ہیں. بات ہو رہی ہے. امام نے کہا عبادت یہ ہے جب تمہاری مصروفیت ویسی ہو جیسے خدا چاہتا ہے, اس کام میں ہو. یہ عبادت کی حقیقت ہے. اور پھر امام نے فرمایا کہ جو اپنی مصروفیات کو اللہ کے حکم کے مطابق کر لے تو پھر امام کا جملہ ہے, پھر اسے لوگوں سے لڑائی جھگڑے, غرور اور شیخی بگاڑنے کا وقت ہی نہیں ملتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, میں کہہ رہا ہوں عظمت امام صادق پر ایک صلوات بنتی ہے یہاں پر محمد. بات واضح ہو گئی. اچھا کہیں میں ذہن انسانی رکھتا ہوں, ظاہر ہے کہ کہیں خطا نہ ہو جائے اور بھول نہ جاؤں. ایک اعلان تھا, اگلی شب جمعہ کیونکہ شب پہلی ذی القعدۃ الحرام ہو جائے گی, لہذا جشن ہے بی بی معصوم سلام اللہ علیہ کی ولادت کا, انشاءاللہ پہ بات کریں گے. یہ اعلان ہو گیا. اچھا, کیا خوبصورت نتیجہ ہے, خدا کی قسم میں جھوم اٹھا تھا جب میں نے اس کو پڑھا تھا. جب بھی پڑھتا ہوں تو ایک وجد میں آ جاتا ہوں. آخری امام نے کیا کہا, عبادت کی حقیقت. پہلا کہا کہ جو اللہ نے عطا کیا اپنا نہ سمجھ. دوسرا یہ کہ اللہ کے مقابلے میں تدبیر نہ کرو. تیسرا کیا کہا, نہیں شیخی بگانا تو بعد میں ہے, اتنی جلدی بھول جائیں گے تو پھر تو مجھے. اپنی مصروفیت کو وہ رکھو جہاں اللہ راضی ہے. ٹھیک ہے, فرمایا کہ اگر تم اپنی مصروفیت اللہ کی راہ میں رکھو گے تو پھر عزت طلب کرنے کے لیے دوسروں کے مال پر نگاہ نہیں رکھو گے. ایک جملہ ہے اس میں زندگی کے آداب ہیں گزارنے کے, یہ امام صادق سمجھا سکتے تھے. ایک جملے میں زندگی گزارنے کے گڑ ہیں, سلیقے ہیں. اچھا, امام نے کہا ہاذا اول درجۃ التقیٰ, اے عنوان بصری یہ تقویٰ کا پہلا درجہ ہے. اسے تو ہم آخری سمجھ رہے تھے, امام نے کہا پہلا ہے یہ. امام نے کہا اگر یہ 3 عبودیت کی حقیقت مل گئی نا تو یہ تقویٰ کا پہلا درجہ جو تم حاصل کر لیا. عنوان نے کہا مولا مجھے کچھ نصیحت کیجیے. امام نے کہا میں تجھے 9 نصیحتیں کرتا ہوں, اگر اجازت تو میں 9 سنا دوں ایک کے بعد ایک. میں تجھے 9 نصیحتیں کرتا ہوں جس میں سے 3 کا تعلق, کل چھٹی ہے ٹھیک ہے, ہماری چھٹی نہیں, کل مجھے مجلس پڑھنی ہے جگہ پر. میں تجھے 3 نصیحتیں کرتا ہوں, 9 نصیحتیں کرتا ہوں جس میں سے 3 کا تعلق ریاضت نفس کے ساتھ, اگلی 3 کا تعلق حلم اور بردباری کے ساتھ, اور اس سے اگلی 3 کا تعلق علم کے ساتھ ہے. اور امام نے کہا کہ یہ تجھے نصیحت نہیں ہے بلکہ سب کو نصیحت ہے. اور امام نے دعا فرمائی کہ اللہ تم سب کو اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یہ امام کی دعا تھی, ویسے تو ہم دعا کرتے ہیں نا, امام نے لیکن دعا کی اس پہ. 9 نصیحتیں امام صادق کی, بس گفتگو تمام. 9 کب پہلی 3 نصیحتیں ہیں ریاضت نفس, یعنی نفس کو کنٹرول کرنے کے بارے میں. کہ اے عنوان بصری, جب جس شے کی خواہش نہ ہو اسے زبردستی نہ کھایا کرو. پہلی بات.
اب نیاز کی کیا مثال دوں میں، چھوڑ دیں. لیکن جتنا جس میں انسانی کی ضرورت ہے کھائے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. ایک جگہ میں نے میسج پڑھا تھا کہ اگر آپ کہیں بوفے پہ جاتے ہیں اور اتنا کھا لیتے ہیں زبردستی جتنا آپ عام حالات میں اپنے کھانے پہ نہ کھاتے، اس کا مطلب یہ، اب یہ میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو شخص ایسا کر رہا ہے کہ اس کے اندر ایک چور چھپا ہوا ہے کہ جب کوئی کچھ موقع ملے گا تو مجھے چھوڑنا نہیں ہے اس چیز کو. تو وہی بات کہ بھائی شریف تو وہی ہے کہ جسے موقع نہ ملا ورنہ. تو یہ انسان کی نفسیات کا پتہ دیتا ہے. امام نے کہا جس چیز کی خواہش نہ ہو رہی ہے اسے نہ کھاؤ. پہلی بات ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ تقوی، نفس کی بلندی ہزار رکعت نمازوں سے آئے گی، لمبی لمبی دعائیں پڑھنے سے آئے گی. امام نے کہا پہلے تو یہ کہ اپنا کھانا ٹھیک کرو، کھانا تو ٹھیک کرو اپنا. فرمایا کہ جس چیز کی خواہش نہ ہو اس وقت تک نہ کھاؤ. دوسرا فرمایا، نوی نصیحت میں سے دوسری نصیحت، جب تک بھوک نہ لگے نہ کھاؤ. عجیب ہے، امام نے تینوں نصیحتیں کھانے پہ بیان کی. اس کا مطلب یہ کہ کتنا اہم ہے تزکیہ نفس کے لیے اور وہ حقیقی عرفان کے جو اہل بیت علیہ السلام کے در سے حاصل ہوتا ہے اس میں آگے بڑھنے کے لیے کہ اپنے کھانے پہ کنٹرول کرے انسان. کتنا امپورٹنٹ ہے. پہلا کہا کہ جس چیز کی خواہش نہ ہو نہ کھاؤ. دوسرا یہ بھوک نہ لگے تو نہ کھاؤ. تیسرا یہ کہ حلال کھاؤ. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر امام نے کہا کہ میرے جد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ پیٹ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کیا ہے عنوان بصری، میرے جد نے فرمایا ہے کہ پیٹ سے برا کوئی برتن ایسا نہیں جس انسان بھرتا ہے. پھر امام نے کہا کہ دیکھو آج کل جتنے واٹس ایپ میسج آتے ہیں اس میں تقریباً 10-15% میڈیکل سائنس پر آتے ہیں. اب جو امام کہہ رہے ہیں پوری میڈیکل سائنس اس میں موجود ہے. امام نے کہا کہ دیکھو اے عنوان بصری، اپنے پیٹ کا، شکم کا 1/3 کھانے کے لیے رکھو، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 خالی چھوڑ دو. ٹھیک ہے، ساری میڈیکل سائنس اس میں ہے، میں آپ سے بتا رہا ہوں. یہ 3 نصیحتیں ہو گئی ریاضت نفس کے لیے. پھر 3 نصیحتیں صبر اور بردباری کے لیے. حلم اور بردباری عجیب ہے. اس ایک بات پر عمل کرنا ہے تو پتہ نہیں دنیا کتنی بدل جائے گی. امام نے کہا کہ اے عنوان، اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ اگر تم نے مجھے ایک بات سنائی تو میں 10 باتیں سنا کر جواب دوں گا، تو تم اس سے یہ کہو کہ اگر تم نے مجھے 10 باتیں بھی سنائی تو میں ایک کا بھی جواب نہیں دوں گا، ایک بھی بدتمیزی نہیں کروں گا. اگر تم نے 10 مرتبہ بدتمیزی کی ہے تو میں ایک بھی بدتمیزی نہیں کروں گا. یہ حلم اور بردباری. پڑھ لینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے. یا تو ہمیں کوئی ڈھنگ سے سلام نہ کرے تو پھر ہم بگڑ کے جناب کھڑے ہو جاتے ہیں. دوسرا امام نے کہا کہ اگر کوئی تمہیں برا کرے، کسی برے لقب سے، برے نام سے یاد کرے، تو تم اس کے مقابل میں کوئی برا لفظ کہنے کے بجائے اس سے یہ کہو کہ اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو خدا مجھے معاف کرے، اور اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو خدا تجھے معاف کرے. یعنی اگر تو سچ کہہ رہا ہے کہ بات مجھ میں ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے مجھ میں بات نہیں ہے تو اللہ تجھے معاف کرے. تیسرا فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی بےہودہ انداز میں دھمکی دے تو اس کے ساتھ شفقت اور خیر خواہی سے پیش آؤ، اسے ویسے ہی جواب نہ دو. اچھا یہ بات کس کے لیے؟ یعنی یہ کہ ایک شخص ہے، اتنا بڑا ہے، مالدار ہے، بڑا طاقتور ہے، اس نے مجھے کوئی دھمکی دی، میں نے کہا امام کی حدیث پر عمل کر رہا ہوں، میں اس کے بعد خیر خواہی سے بھیجاؤں گا. تم کر کیا سکتے تھے خیر خواہی کے ساتھ ہی پیش آنا، اور کیا کرنا ہے؟ یہ حدیث ہے اپنے سے کمتر والوں کے لیے. جب کچھ کر بھی سکتے ہو تبھی تو امتحان ہوگا. ایک شخص نے جو ہے وہ اس کا اسٹیٹس اتنا، اس نے مجھے کچھ کہہ دیا دنیاوی اعتبار سے میں کچھ کر ہی نہیں سکتا اس کے لیے، تو میں کہوں کہ میں حدیث امام صادق پر عمل کر رہا ہوں، کہ میں صبر کر رہا ہوں. نہ یہ تو صبر نہیں ہے، یہ تو ہاتھ ہی بندھے ہوئے ہیں. بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی میرے مقابل کا یا مجھ سے کمتر مجھ سے کوئی ایسی بات کہہ دے تب صبر کر کے دکھاؤں. سب کچھ کر سکتا تھا لیکن امام صادق علیہ السلام جیسے مالک اشتر نے کیا تھا، یاد آ گیا واقعہ؟ جی بس کہہ دیا تھا نا کسی نے کچھ، اور پھر اسے بتایا کہ کہہ رہے یہ تو علی کے کمانڈر ان چیف ہے،
یہ تم نے جیسے کہہ دیا ہے مالک اشتر علی کی فوج کے کمانڈر ہے، اچھا تو اسے پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں کیا کچھ مالک کو برا بلا کہہ دیا تھا، فوراً بھاگے پیچھے معافی مانگنے کے لیے، دیکھا مالک اشتر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، کہ حضور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ علی کے لشکر کے کمانڈر ان چیف ہیں، کہا نہیں تیرے لیے دعا کرنے آیا تھا، فکر نہ کر، تیرے لیے یہ ہے کہ طاقت ہوتے ہوئے اسے معاف کیا۔ اچھا تو امام نے آخری 3 نصیحتیں سن لیجیے گا، اختتام کر رہا ہوں۔ امام نے پہلے 3 پیٹ کے بارے میں کہیں، پھر 3 اخلاق کے بارے میں کہیں، پھر 3 علم کے بارے میں، یعنی امام نے سمجھایا کہ دیکھو پہلے اپنے کھانے پینے کے معاملات ٹھیک کرو، پھر اپنا اخلاق ٹھیک کرو، تب تم ڈیزرو کرتے ہو کہ اہل بیت کے خانوادے سے تمہیں کچھ علم عطا کیا جائے۔ یہ بات پہنچ گئی آپ تک؟ یہ وہ علم ہے کہ جو نور ہے نا۔ امام نے کہا کہ 3 باتیں ارشاد فرمائی علم کے بارے میں، کہ جن چیزوں کو نہیں جانتے انہیں علماء سے پوچھ لیا کرو، لیکن خبردار ان کی غلطیاں ڈھونڈنے کے لیے ان سے سوال نہ کرنا۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ انہیں کچھ علم حاصل ہو، جی اب وہ 10-15 اور علماء سے پوچھ کے پھر آخر میں میرے پاس آئیں گے، اور اگر پہلے جملہ کہتے ہیں تو میں فوراً ہی معذرت کر لیتا ہوں، کہتے ہیں مولانا صاحب میں نے کئی لوگوں سے پوچھا لیکن میں مطمئن نہیں ہو پایا۔ میں نے کہا بھائی میں تو چھوٹا طالب ہوں، جب آپ بڑے بڑے علماء سے مطمئن نہ ہو پائے کہ مجھ سے کیا مطمئن ہوں گے، نہ پوچھیے گا مجھ سے، ایک سوال آپ 25 لوگوں سے کہیں میرے مطلب کا جواب مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو امام نے کہا کہ جو پتہ نہ ہو اسے پوچھ لیا کرو، لیکن ان کی غلطیاں ڈھونڈنے کے لیے نہ پوچھنا، سوال نہ کرنا۔ اچھا پھر دوسرا فرمایا اپنی رائے پر عمل کرنے سے پرہیز کرو۔ میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر، بہت بڑا ہے۔ اسکول کی ٹریننگ اس طرح سے ہے کہ جو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، چاہے تمہارے ماں باپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں، تمہارا دین کچھ بھی کہہ رہا ہے، بالکل ریڈ لائن ہے، یہ خطرناک۔ یقین جانیے گا اگر یہ ایک چیز ہم نے بچے کے دماغ میں بٹھا دی نا، ایک نعرہ بہت چلا تھا، اب یہاں تو خیر اس کا عملی نمونہ ہی پوری سوسائٹی ایسی بنی ہوئی، پاکستان میں بھی اب جو سیڈر لبرلز اور اس طرح سے آگے کہ معذرت لیکن نعرہ سمجھانے کے لیے کچھ خواتین آئی تھیں نامناسب لباس میں باہر، انہوں نے مارچ کیا اور اس پہ نعرہ تھا میرا جسم میری مرضی، جو یہاں ہو رہا ہے یہاں اسی طرح سے ہو رہا ہے نا۔ اور اس پہ میڈیا پہ بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا یہ نعرہ ہی بنیاد سے جڑ سے غلط ہے نا، غلط ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اللہ کا عطا کیا ہوا جسم اور اللہ کی مرضی۔ یہ ایک اگر گتی سلجھا دی نا آپ نے بچے کے دماغ میں کہ اطاعت کرنی ہے تمہیں، یہ 1000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ سائیکولوجیکل پرابلم یہاں، یہ جو نا وہ یہ مینٹل بلاکیج آ جاتا ہے۔ مجھے تو یہ اچھا لگ رہا ہے۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر میڈیا ہی کی تھی تو اس نے پوسٹ کیا تھا ہوائی جہاز ٹرین میں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، سارا ویڈیو تھی 2-3 منٹ کی، اس پہ نیچے بعض لوگوں نے اس طرح سے کمنٹس لکھا ہوا ہے، میں مثال دے رہا ہوں معاشرے کا ٹرینڈ کیا ہے کہ بھائی میرے خیال میں تو ایئرپلین میں نماز ہوتی نہیں ہے۔ یہ جملہ ہی اگر وہ بات میں صحیح بھی کہہ رہا ہوں تب بھی یہ جملہ شریعت کے معاملے میں اسٹارٹ ہی غلط ہے کہ میرے خیال میں کہاں سے آ گیا؟ میرے خیال میں نہیں۔ یہ بتاؤ کہ امام صادق علیہ السلام کے مطابق کیا ہے، یہ بتاؤ مولا علی کے مطابق کیا ہے، یہ بتاؤ سنت رسول کے مطابق کیا ہے، یہ بتاؤ قرآن کے مطابق کیا ہے، میرے خیال میں کہاں سے آ گیا؟ میرے خیال میں تو نماز ہوتی نہیں، میرے خیال میں تو اب ایک صاحب نے یوں کہا کہ چونکہ ہم سفر میں نماز معاف ہے، لیکن میرا خیال آتا ہے تو یہی کام ہوتا ہے۔ اور امام نے سمجھایا تھا، ابو حنیفہ کو کہا تھا کہ تم قیاس کرو نا، قیاس کا ہی مطلب ہے میرا خیال۔ امام نے کہا اول من قاس ابلیس، جس نے پہلی مرتبہ اپنا خیال استعمال کیا تھا وہ ابلیس تھا۔ بات پہنچ گئی ہے؟ جس نے پہلی مرتبہ کہا میرا خیال، اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو آدم کو، اللہ کہہ رہا ہے آدم کو سجدہ کرو، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے خیال میں افضل ہوں کیونکہ تو نے انہیں مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو، یہ میرا خیال کہاں سے آ گیا؟ سمجھ جائیے جہاں دین اور شریعت کے حکم کے مقابلے میں میرا خیال آنا شروع ہو، کہیں نہ کہیں ابلیسیت کی بو موجود ہے وہاں پر، ٹھیک ہے؟ اس پہ گفتگو پوری ہو سکتی ہے، بس ختم کر رہا ہوں بات کو، اس گتھی کو سلجھائیے اپنے دماغ بچوں کے۔ تیسرا فرمایا فتویٰ دینے سے یوں فرار اختیار کرو جیسے تم
شیر کے شکار سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی گردن کو دوسروں کے لیے پل قرار نہ دو. ہمیں پتہ کچھ ہے نہیں، اب گردن کسی ماری جائے گی. امام نے کہا اپنی گردن کو لوگوں کے لیے پل قرار نہ دو. ٹھیک ہے، بات پہنچ گئی انشاءاللہ. یہ بہت سارے میسیجز ہو گئے، انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے. اس کو سنیے گا پھر سے دوبارہ ویڈیو کو، تو اس کو نوٹ کر لیجئے گا. اچھا، امام نے تین کر کے نصیحتیں ارشاد فرمائی. اس کے بعد کہا قم عنی. ابو حمزہ صومالی جیسے اصحاب، جابر ابن یزید جوفی جیسا تھا، وہ صبح شام امام کے ساتھ بیٹھتے تھے. ان کا معاملہ کچھ اور تھا، ان کا ظرف اتنا تھا کہ قم عنی، اے عنوان بصری، بس اب کھڑے ہو جاؤ، اب جاؤ، جو میں نے تمہیں نصیحتیں کرنا تھی وہ کر لی ہیں، اب مجھے میرے وظیفے کے لیے اور میرے اوراد کے لیے چھوڑ دو. یہ عنوان بصری کی آخری ملاقات تھی امام صادق علیہ السلام سے. ٹھیک ہے جناب، بڑی گنجائش ہے کہ بات